اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت 12ویں یعنی سیکنڈ ایئر کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ سیکنڈ ایئر کلاس حصہ نثر، موضوع ہے سبق ایک وصیت کی تعمیل، جس کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اور آج اس موضوع سے متعلق ہم تعارف، مرکزی خیال، خلاصہ اور مشقی سوالات کے ذریعے اس سبق کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا تحریر کیا ہوا یہ سبق، یہ مضمون ایک وصیت کی تعمیل۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں یہ ذرا ملاحظہ کیجئے، مرزا فرحت اللہ بیگ اور مولوی وحید الدین سلیم، جن کا تعلق پانی پت سے تھا، جن کی شخصیت پر مرزا صاحب نے یہ مضمون تحریر کیا، یہ دراصل ایک شخصی خاکہ ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ مصنف کا ایک مختصر سا تعارف۔ اردو کے ممتاز مزاح نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں 1883 میں دہلی کے محلہ چوڑی والا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول دہلی میں حاصل کی۔ بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد حیدرآباد دکن میں ملازمت اختیار کر لی اور وہاں مختلف عدالتی عہدوں پر فائز رہے۔ آخر میں مددگار معتمد داخلہ، جس کو انگریزی میں معاون ہوم سیکریٹری بھی کہا جاتا ہے، ہو گئے اور اسی عہدہ سے سبکدوش ہوئے۔ حیدرآباد کی ادبی صحبتوں نے مرزا میں ادبی ذوق کو جلا بخشی، پروان چڑھایا، ادبی ذوق پروان چڑھا ان ادبی صحبتوں کی وجہ سے جو حیدرآباد میں منعقد ہوتی رہیں۔ یہ انہی صحبتوں کا اثر تھا کہ ان کا قلم جو پہلے ہی سے شوق تھا، وہ شوق قلم مزاح نگاری میں اور زیادہ جولانیاں دکھانے لگا۔ فرحت اللہ بیگ کا سب سے پہلا مضمون عصمت بیگ کے نام سے، فرضی نام سے شائع ہونے والے رسالے افادہ میں چھپا۔ اس کا عنوان ہم اور ہمارا امتحان تھا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے 1937 سے باقاعدہ لکھنا شروع کیا اور اگرچہ انہوں نے ہر موضوع، تاریخ، سوانح وغیرہ پر لکھا، مگر مزاحیہ رنگ غالب رہا۔ ان کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں اور ان کی کئی تخلیقات، مثلاً میری داستان، دہلی کا یادگار مشاعرہ، نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر، یہ اردو ادب میں یادگار تخلیقات ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے 1947 میں وفات پائی۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک مختصر سا تعارف، آگے چلتے ہیں۔ ان کی نمایاں خصوصیات کیا تھی طرز تحریر کی، ان کے اسلوب کی، ان کے رائٹنگ سٹائل کیسا تھا ان کا، تو یہ ذرا دیکھ لیجئے۔ طرز تحریر کی نمایاں خصوصیات، مزاح نگار کی حیثیت سے مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی تحریریں خوش طبعی اور ظرافت کا نمونہ ہیں، جن میں ہمیں مزاح نظر آتا ہے۔ ان کے تحریر کردہ خاکے بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ خاکے اردو ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان خاکوں میں ممدوح کی بے پناہ سچی جھوٹی تعریفوں کی بجائے حقیقی واقعات، ممدوح کی خوبیوں، ممدوح یعنی جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، ممدوح کی خوبیوں، خامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں غیر جانبداری سے تبصرہ کیا گیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کی تحریروں میں دلکشی اور چاشنی پائی جاتی ہے۔ دلی کی ٹکسالی زبان پر انہیں عبور تھا، جو ایک خاص انداز کی ہے، جو خاص رنگ رکھتی ہے، دہلی کی خاص زبان۔ تمام نقاد، تنقید کرنے والے یعنی اس بات پر متفق ہیں کہ مزاح نگاری میں فرحت کی کامیابی کی ضامن ان کی دلکش اور سادہ زبان ہے۔
عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں کہ فرحت کی زبان نرم و نازک تھی جیسے ریشم، لطیف تھی جیسے شبنم، سبک تھی جیسے پھول کی کلی، شیریں تھی جیسے مصری کی ڈلی۔ تو یہ عبد الماجد دریابادی کا تبصرہ ہے ان کے بارے میں، ان کی دلکش زبان کے بارے میں، مرزا فرحت اللہ بیگ کی۔ مختصر جملے، موزوں الفاظ، خوش آہنگ لب و لہجہ، آہنگ انداز کو کہتے ہیں، خوش آہنگ لب و لہجہ، محاورات کا برمحل یعنی موقع کی مناسبت سے استعمال کرنا، محاورات کو برمحل استعمال، مشکل اور نامانوس الفاظ سے گریز، یہ ساری خصوصیات ہیں ان کے طرز تحریر کی۔ یہ وہ عناصر ہیں جنہوں نے فرحت اللہ بیگ کی تحریر کا تانا بانا بنا ہے۔ زبان سیکھنے کے لیے ان کی کتابیں پڑھنا بے حد مفید ہے۔ تو آپ اگر زبان سیکھنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں اردو زبان، تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو فرق صاف دکھائی دے گا جی، اور آپ کی زبان انتہائی شستہ ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ مضمون ایک وصیت کی تعمیل جو دراصل ایک شخصی خاکہ ہے، مولوی وحید الدین سلیم کی شخصیت پر لکھا ہوا، اور خاکہ مختصر سا ایک تعارف ہوتا ہے اس شخصیت کا، جس میں اس کے مشاغل اور اس کے حلیے کو، اس کی ظاہری شخصیت کو موضوع بنایا جاتا ہے، اور اس طرح سے خاکہ لکھا جاتا ہے، اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ شخصیت ہمارے سامنے چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ یہاں پہ بھی مرزا فرحت اللہ بیگ نے مولوی وحید الدین سلیم کی شخصیت پر جو خاکہ لکھا، ان کے ایک تو حلیہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ وہ کیسے دکھائی دیتے تھے، ان کا طرز زندگی کیسا تھا، اور پھر ان کے مشاغل اور ان کی پھر صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو سبق کا تعارف ذرا ملاحظہ کیجئے، یہ سبق کا تعارف دراصل ایک مرکزی خیال بھی ہو سکتا ہے۔ اگر موضوع یا سوال پوچھا جائے مرکزی خیال، تو یہ دراصل تعارف ہی اس کا مرکزی خیال بن جائے گا۔ یہ سبق ممتاز مزاح نگار مرزا فرحت اللہ بیگ کا تحریر کیا ہوا ایک شخصی خاکہ ہے جو مولوی وحید الدین سلیم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ وحید الدین سلیم کا شمار اردو کے نفسیاتی تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ حالی اور سر سید احمد خان سے مولوی وحید الدین سلیم بہت متاثر تھے، اصطلاحات وضع کرنے میں بھی خاص مہارت رکھتے تھے۔ زندگی کا ایک خاص حصہ سر سید احمد خان کے سیکریٹری کی حیثیت سے گزارا۔ اس خاکے میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے ان کے اخلاق اور شخصیت کے بہت سے پہلو واضح کیے ہیں، جنہیں پڑھ کر ایک عام انسان بھی آسانی سے مولوی صاحب کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کر سکتا ہے۔ ظاہری وضاحت سے لے کر گھریلو حالات تک ایسے انداز میں بیان کر دیے گئے ہیں کہ گویا مولوی صاحب ہمارے سامنے موجود ہوں، طنز اور مزاح کے حسین امتزاج کے ساتھ۔ طنز اور مزاح کو یعنی ملا کر جو ہے نا انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے، تو حسین امتزاج کے ساتھ مولوی صاحب کی خوبیوں اور خامیوں کو جس انداز میں مصنف نے نمایاں انداز میں پیش کیا، یہ ان کا ہی خاصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے مختصر سا تعارف، مرکزی خیال سمجھ لیں، لیکن بہرحال یہی تعارف ہے، اور اس کو پڑھ کر ہمیں پورے مضمون کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پورے مضمون میں کیا بات کی گئی ہے۔ شخصیت ہے مولوی وحید الدین سلیم کی۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اب اس ایک وصیت کی تعمیل کا یہ میں نے خلاصہ یہاں پہ پیش کر دیا ہے، اس خلاصے کی مدد سے بھی پورے مضمون کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ خلاصہ دیکھیں، یہ سبق ممتاز مزاح نگار مرزا فرحت اللہ بیگ کا تحریر کیا ہوا ایک شخصی خاکہ ہے جو مولوی وحید الدین سلیم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ مولوی صاحب سے مصنف کی ملاقات اتفاقیہ طور پر حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ہوئی۔ دونوں صاحبان مولوی عبدالحق کی دعوت پر اورنگ آباد جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ مولوی وحید الدین سلیم کے بارے میں مصنف بتاتے ہیں کہ متوسط قد یعنی درمیانہ قد، بھوری سیاہ آنکھیں، سیاہ رنگت والے شرعی پاجامہ پہنے، سر پر ترکی ٹوپی اور پاؤں میں انگریزی جوتا پہنے، یہ صاحب در حقیقت ایک بڑے عالم، شعلہ بیان مقرر اور شاگردوں پر جان نچھاور کرنے والے استاد تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد پر مصنف کے تحریر کردہ مضمون سے
मौलवी वहीदुद्दीन सलीम बहुत मुतासर थे, ये बहुत मुतासर थे और चाहते थे कि उनकी शख्सियत पर भी इस तरह कोई मजमून तहरीर करे। मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग ने मज़ाहिया अंदाज में बरजिस्ता कह दिया जब उनकी मुलाकात हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुई और उन्होंने कहा कि काश मेरा भी कोई शागिर्द होता जो मेरे मरने के बाद मेरी शख्सियत पर भी कोई इस तरह का मजमून लिखता। तो मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग ने मज़ाहिया अंदाज में बरजिस्ता जवाब दिया, फ़ौरन कह दिया कि देर किस बात की है, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मर जाइए, मजमून मैं लिख दूँगा। तो इत्तेफाक से अगले ही साल मौलवी साहब का इंतकाल हो गया और मुसन्निफ़ ने उनकी वसीयत के मुताबिक ये मजमून लिखा। मुसन्निफ़ का मौलवी साहब के साथ औरंगाबाद तक का सारा सफ़र रेलवे के फ़र्स्ट क्लास डब्बे में, रेल के फ़र्स्ट क्लास डब्बे में उनके साथ बातें करते हुए गुजरा। मुसन्निफ़ के बकौल मौलवी वहीदुद्दीन सलीम एक ज़रीफ़ व तबा इंसान थे, यानी तबीयत में शोखी थी मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की, मज़ा था। उनकी ये ज़राफ़त यानी हंसने हंसाने वाला जो ये मिजाज था, ये जो बातें थी उनकी हंसाने वाली, ये बाज़ औक़ात तज़हीक की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। तज़हीक की यानी मजाक उड़ाना, तज़हीक। ज़िंदगी और ज़माने की बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की थी मौलवी साहब ने और इसलिए तबीयत में चिड़चिड़ापन भी था। अच्छा खासा कमाने वाले आदमी थे, हज़ारों में कमाते थे, इसके बावजूद एहतियात से खर्च करते करते कंजूसी की हद में दाखिल हो चुके थे, यानी बहुत कंजूस हो चुके थे। कहा जाता है मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग के बकौल कि हज़ारों में कमाते थे मगर खर्च सिफर के बराबर था, ना होने के बराबर। औरंगाबाद पहुँचने पर इन दोनों साहिबान का वालिहाना इस्तकबाल किया गया, पिंडाल के बराबर खेमे में जगह दी गई। तवील सफ़र की वजह से मौलवी साहब की तबीयत कुछ ठीक न थी, यहाँ तक कि जलसे में तकरीर ना करने का भी एक अंदेशा पैदा हो गया कि पता नहीं तकरीर कर भी सकेंगे या नहीं। लेकिन अगले दिन जलसे में इस शानदार तरीके से तकरीर की कि पूरा पिंडाल वाह वाह करने लगा। दिल्ली में एक मुशायरा हुआ था 100 साल पहले, 100 साल कबल एक मुशायरा हुआ था। उस मुशायरे की तर्ज पर इस जलसे में भी एक मुशायरे का एहतमाम किया गया था और उस मुशायरे की तैयारियां हो रही थीं। इतने में मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग को एक तकरीर करनी थी। तो मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग ने इस तकरीर में मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग ने इस मुशायरे से पहले लोगों को मसरूफ़ रखने के लिए एक तकरीर की जिसमें मौलवी करीमुद्दीन का नाम लेते हुए और बताया गया है कि ये जो मुशायरा था 100 साल कबल दिल्ली में होने वाला मुशायरा, ये दरअसल मौलवी करीमुद्दीन के घर पर हुआ था। तो मौलवी करीमुद्दीन के मकान पर होता। अब मौलवी करीमुद्दीन के बारे में बताने लगे, उनका तारुफ किया जाने लगा। तो वो तकरीर कर रहे थे, मौलवी करीमुद्दीन के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग। तो और लोगों को मसरूफ़ भी रखा जा रहा था। तो मुशायरे से पहले लोगों को मसरूफ़ रखने के लिए एक तकरीर की जिसमें मौलवी करीमुद्दीन का नाम लेते हुए लाशऊरी तौर पर उनके हाथ का इशारा मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की तरफ हो गया। लोगों को ये गलत फहमी हो गई कि मौलवी करीमुद्दीन मौलवी वहीदुद्दीन सलीम के वालिद हैं। इससे मौलवी साहब मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग से कुछ नाराज़ से हो गए क्योंकि लोगों ने बार बार उनसे आकर यही पूछा, मौलवी करीमुद्दीन आपके वालिद थे? अब बार बार जब पूछा तो उन्होंने एक मरतबा तो कह ही दिया, जी हाँ मेरे वालिद थे। तो ये कुछ खफा हो गए। बाद में जब ये ख़त्म हुआ मुशायरा तो इख्तिताम पर जो है ना मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग से उन्होंने इस्तिफ़सार किया कि ये बार बार तुम मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे थे? तो मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग को बात समझ में ना आई। उन्होंने फिर बाद में वजाहत की कि ऐसा सिर्फ गलत फहमी की बिना पर हुआ है, वरना कतन कोई जानबूझकर ये इशारा नहीं किया गया। तो मिर्ज़ा साहब ने जब वजाहत की तो वो मान गए। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम के घर की हालत को बयान किया, घर का नक्शा बयान किया गया और मुसन्निफ़ कहते हैं कि उनका बड़ा सा घर खाली ढंडार सा था, यानी कुछ भी नहीं था, फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, खाली ढंडार सा था जो बान की एक चारपाई, टूटी फूटी कुर्सियों, पुरानी सी रज़ाई, टूटे हुए बर्तनों पर मुश्तमिल था। मेहमानों की तवाज़ो का कोई इंतज़ाम न था और ना ही घर में खाना पकाने का या खाने का कोई एहतमाम था, न खाना पकाने का एहतमाम और ना ही खाने का एहतमाम।
لکھنے لکھانے کا کام بھی مٹھائی کے ساتھ آنے والے کاغذوں پر ہوتا تھا۔ مولوی صاحب کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ ان میں کیا کیا خوبیاں تھیں، وہ مصنف بتاتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم کا اردو زبان کے ساتھ گہرا تعلق تھا، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے پیدا ہی وہ اردو زبان کے لیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے شاگرد بھی ان کی طرح زبان کے نکات کو سمجھنے لگے تھے اور مثالی مضمون نگار بن گئے تھے، یعنی جو مضمون وہ لکھا کرتے تھے ان میں اپنے استاد کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اردو کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی زبانوں پر بھی انہیں مکمل عبور تھا، جبکہ انگریزی اصطلاحات میں انہیں کمال دسترس تھی، یعنی انگریزی اصطلاحات ٹرمینالوجیز پر بھی وہ مکمل عبور رکھتے تھے اور اصولوں کو جانتے تھے، کون سی ٹرمینالوجی، کون سی اصطلاح کس اصول پر بنائی گئی ہے۔ مولوی صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے سے بعد میں آخر میں یہی بات کی گئی ہے کہ اردو زبان کے حوالے سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے مولوی صاحب کے اس دنیا سے جانے سے، اور یہ خلا شاید کسی کے بس میں نہیں کہ اسے پر کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، خلا پیدا ہو گیا جسے پر کرنا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ عزیز ساتھیو، جب خلاصہ لکھا جاتا ہے تو اس میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جامع اور مختصر۔ جامع کا مطلب ہر لحاظ سے مکمل، اور مختصر یعنی اتنا ہو کہ اس میں کوئی پوائنٹ، کوئی پہلو خالی نہ رہے، کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے، اور مختصر بھی کرنا ہے۔ اچھا، مختصر کرنے کا طریقہ بھی آپ کو پہلے بھی شاید بتایا گیا ہے کہ پورے مضمون کو پڑھ کر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ الفاظ کی ایک تعداد نکال لی جاتی ہے اور ان الفاظ کو تقسیم کیا جاتا ہے 3 سے، تو 1/3 خلاصہ آپ کا بنتا ہے۔ پورے مضمون کا جو خلاصہ ہے وہ 1/3 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب الفاظ کو کس طرح سے شمار کرنا ہے کہ آپ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لائن میں، ایک سطر میں الفاظ کی تعداد گن لیں، شمار کر لیں، اور پھر تمام سطروں سے، تمام لائنوں سے اس تعداد کو ضرب دے دیں، تو وہ الفاظ کی ایک تعداد آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب اس کو تقسیم کریں گے 3 سے تو 1/3 الفاظ جو ہیں، جیسے فرض کریں اگر ایک عبارت 100 الفاظ کی ہے تو کم از کم آپ کا جو خلاصہ ہے وہ 33 سے 35 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے یہ خلاصہ بہرحال اس میں کوئی پوائنٹ میں نے کوشش کی ہے کہ رہ نہ جائے، اور مختصر کر کے بھی یہاں پہ بیان کیا ہے، اور امید ہے کہ پورا سبق آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں ہم مشقی سوالات، ان کے ذریعے سے ہم ذرا سبق کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشقی سوالات، سوال نمبر 1 دیکھیے کہ مولوی صاحب اور مرزا فرات اللہ بیگ کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ اب یہ آپ چونکہ پڑھ چکے ہیں، سبق پورا آپ کے سامنے ہے کہ ان کی ملاقات حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر اتفاقیہ ہوئی، تو وہ ذرا یہاں پہ دیکھیے طریقہ کار کیسے ہوگا، کس طرح سے لکھنا ہے۔ مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں مصنف فرات اللہ بیگ، اب یہ چیز جو ہے نا یہ ریفرنس ہے، چونکہ ایگزامز میں ایک ہی سوال آنا ہوتا ہے ہر چیپٹر سے، ہر سبق سے، تو لہٰذا اس سوال سے متعلق اس کے مصنف اور سبق کا نام یہ اگر لکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ مضمون ایک وصیت کی تعمیل، یہ بھی آ گیا اور مصنف کا نام بھی آ گیا۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم سے ان کی پہلی ملاقات حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ہوئی، اگرچہ وہ ایک عرصے سے حیدرآباد دکن میں رہ رہے تھے لیکن کبھی ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے۔ دونوں مولوی عبدالحق کی دعوت پر عثمانیہ کالج اورنگ آباد کی سالانہ جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ فرحت اللہ بیگ ایک صاحب سے باتیں کر رہے تھے کہ مولوی صاحب لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے آئے۔ ڈگ بھرنا یعنی بڑے بڑے قدم اٹھانا، بڑے بڑے قدم لینا۔ تو مولوی صاحب لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے آئے اور فرحت اللہ بیگ سے لپٹ گئے اور پھر اپنا تعارف کرایا۔ تو یہ اتفاقیہ ملاقات تھی حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر، جن کا احوال مرزا صاحب نے اس مضمون میں بتایا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال دیکھیں، مولوی صاحب کا حلیہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ مولوی وحید الدین سلیم کیسے دکھائی دیتے تھے، ان کا حلیہ کیا تھا؟ مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں مصنف فرحت اللہ بیگ نے مولوی صاحب کا حلیہ کچھ اس طرح کا بیان کیا ہے کہ متوسط قد یعنی درمیانہ قد، بھاری بدن، بڑی سی توند، کالی سیاہ فام رنگت، سفید چھوٹی سی گول داڑھی، چھوٹی چھوٹی کرنجی آنکھیں، شرعی سفید پاجامہ،
कथई रंग की कश्मीरी शेरवानी, सर पर उनाबी तुर्की टोपी, पाँव में जुराबें और अंग्रेज़ी जूता पहने हुए ये शख्स मौलवी वहीदुद्दीन सलीम थे। जी जनाब, ये इनका हुलिया है। आगे चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 3 देखिए, फ़रहतुल्लाह बेग मौलवी साहब के मिजाज के बारे में मुसन्निफ़ ने क्या ख्याल किया? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मौलवी साहब के मिजाज के बारे में किन ख़यालात का इजहार किया है? जी, तो मज़मून एक वसीयत की तामील में मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मौलवी साहब के बारे में इन ख़यालात का इजहार किया है कि वो बड़े ही खुश मिजाज थे। ज़राफ़त यानी हंसने हंसाने वाला मादा उनके अंदर बहुत था, उनकी तबीयत में। मगर जब किसी को बुरा भला कहते तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते कि सुनने वाले को तकलीफ़ होती थी। जब कुछ कहने पर आते थे तो फिर ये ना देखते कि क्या कह रहे हैं, यानी उनको खुद भी एहसास नहीं होता था कि वो क्या बोले जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की थी, इसलिए किसी हद तक चिड़चिड़े भी हो गए थे। गुर्बत के डर से पैसा खर्च करने में भी बेहद कंजूस हो गए थे। मीठा खाने के बहुत शौकीन थे। मौलवी अब्दुल्ला के अलावा और किसी से डरते नहीं थे। अलबत्ता ज़हीन बला के थे, उनकी जहानत की सभी लोग तारीफ़ किया करते थे। तो ये उनका मिजाज है जिनके बारे में इज़हार ख़याल किया मुसन्निफ़ ने। तो इनको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, मुताले में रखेंगे ये चीज़, तो आपको भी ये सारी चीज़ें अज़बर होती जाएंगी। अगला सवाल देखिए, हैदराबाद कॉलेज के सालाना जलसे में क्या गलत फहमी पैदा हुई? हैदराबाद के सालाना जलसे में, कॉलेज के सालाना जलसे में क्या गलत फहमी? यह हैदराबाद औरंगाबाद की बात। मज़मून एक वसीयत की तामील में मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने दिल्ली के एक तारीख़ी मुशायरे का ज़िक्र करते हुए बताया कि ये मुशायरा मौलवी करीमुद्दीन के मकान पर हुआ था। मौलवी करीमुद्दीन के मकान पर लाशऊरी तौर पर उनके हाथ का इशारा मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की तरफ हो गया। मौलवी वहीदुद्दीन के वालिद भी पानीपत से थे और मौलवी करीमुद्दीन भी पानीपत से दिल्ली मुंतकिल हुए थे। लोग ये समझे कि मौलवी करीमुद्दीन ही मौलवी वहीदुद्दीन सलीम के वालिद हैं। लोगों के बार बार पूछने पर मौलवी वहीदुद्दीन सलीम को गुस्सा आ गया। जलसे के इख्तिताम पर फ़रहतुल्लाह बेग ने जब वजाहत की और उन्हें बताया कि ये एक गलत फहमी थी तो वो मान गए, अपनी नाराज़गी फिर ख़त्म कर ली। तो ये एक तरह से गलत फहमी थी कि मौलवी वहीदुद्दीन सलीम को मौलवी करीमुद्दीन का बेटा समझ लिया गया, महज मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बार बार इशारा करने की वजह से, और वो भी लाशऊरी तौर पर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, मौलवी साहब अपनी किफ़ायत शारी के बारे में क्या उज़्र पेश किया करते थे? उज़्र से मुराद मजबूरी, उनको क्या मजबूरी या क्या माजूरी थी, क्या मजबूरी पेश किया करते थे कि वो क्यों किफ़ायत शार हैं? किफ़ायत शार यानी कम खर्च करना, एहतियात से खर्च करना। मज़मून एक वसीयत की तामील में मुसन्निफ़ फ़रहतुल्लाह बेग बयान करते हैं कि चूँकि मौलवी साहब ने मुफलिसी और गुर्बत का एक कठिन दौर देखा था और ज़िंदगी में बहुत सी सख्तियाँ झेली थीं, बर्दाश्त की थीं, इसलिए वो पैसा खर्च करने के मामले में बहुत मोहतात थे। वो अब हज़ारों में कमाते थे, लेकिन गुर्बत और फाका कशी के डर से और बुरे दिनों के अंदेशे के पेश नज़र वो अपना पैसा संभालते रहते थे। उज़्र ये पेश किया करते थे कि आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए जमा पूंजी रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, बुरे वक्त का कोई पता नहीं चलता। जी, तो ये किफ़ायत शारी के बारे में उनका उज़्र था। अगला सवाल देखिए, मौलवी साहब ने इस्तिलाहात वज़ा करने के लिए किन उसूलों का सहारा लिया? मज़मून एक वसीयत की तामील में मुसन्निफ़ फ़रहतुल्लाह बेग रकम तराज हैं, यानी लिखते हैं कि मौलवी साहब को इस्तिलाहात वज़ा करने में कमाल महारत थी। ऐसे ऐसे अल्फाज अदा करते कि हर कोई उन्हें दिल खोल कर दाद देता। उर्दू में इस्तिलाहात वज़ा करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी उसूलों का सहारा लिया था। ये किन उसूलों का सहारा लिया? अंग्रेज़ी उसूलों का सहारा लिया। वो अंग्रेज़ी उसूलों से बड़ी अच्छी तरह वाक़फ़ियत रखते थे और उर्दू में भी उन्हें इस्तेमाल किया करते थे। इन अंग्रेज़ी उसूलों के तहत बनने वाली इस्तिलाहात को उर्दू में भी इस्तेमाल किया करते थे, अंग्रेज़ी उसूलों को। जी,
آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7۔ اب یہ سوال جو ہے یہ مختلف جملوں پر مشتمل ہے جس میں وضاحت پوچھی گئی ہے کہ درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ دیکھیں پہلا جملہ ہے اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی، مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی۔ ایک سوال آپ کا یہ بھی ہوگا کہ جملوں کی وضاحت کریں، تو اب اس جملے کو اس سبق سے، سبق کے ریفرنس سے، سبق کے حوالے سے آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ یہ بھی بتانا ہے کہ کہاں سے لیا گیا، مصنف، مضمون نگار، اور پھر سبق کا نام۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضمون ایک وصیت کی تعمیل سے لیے گئے اس جملے میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب میں ظرافت کا مادہ بہت تھا، لیکن جب وہ کسی کے خلاف بات کرتے اور اس کو سنانے پر آتے تھے تو ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ جو سننے والوں کو بہت ناگوار محسوس ہوتے، برے محسوس ہوتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس کے سامنے کون سی بات کہنی ہے، اس لیے عموماً یہ ہوتا تھا کہ لوگ ادھر کی بات ادھر بتا دیتے تھے، ادھر سے بات سن کر جو ہے نا فوراً جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان کو بتا دینا، اور یہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا، فساد کھڑا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، اور کسی نہ کسی سے مولوی صاحب کی بگڑ جاتی تھی، مولوی صاحب کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی تھی، یعنی وہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی، کیوں بگڑ جاتی، اس کا ایک پورا پس منظر ہے، یہ پورا پس منظر یہاں پہ آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو غور سے پڑھیے گا، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اگلا جملہ دیکھیے، زبان اپنی تھی، کسی کا دینا نہیں آتا تھا، بے نقد سنا کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ تو اب دیکھیں زبان اپنی تھی، یہ دیکھیے مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں موجود یہ جملہ مولوی صاحب کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے، ان کی طبیعت کی عکاسی کرتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں مولوی صاحب نے تمام عمر مصیبت اٹھائی تھی، زمانے کی سختیوں کو جھیلتے جھیلتے وہ کسی حد تک چڑچڑے ہو چکے تھے۔ وہ کسی نااہل شخص کو جو کسی قابل ہی نہیں، جب وہ کسی ایسے شخص کو بڑے عہدے پر فائز دیکھتے تو غصے میں آ جاتے اور پھر آپے سے باہر ہو جاتے۔ اردو چونکہ ان کی اپنی مادری زبان تھی، اردو ان کی اپنی زبان تھی، اس لیے کسی سے کسی قسم کی مدد لینے کی انہیں ضرورت نہ تھی، تو اردو زبان میں خوب کھری کھری سناتے تھے، بے نقد سناتے تھے، خوب باتیں کرتے تھے اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لیا کرتے تھے۔ اپنے دل کی بھڑاس اردو زبان میں ہی باتیں کر کر کے، بے نقد سنا کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیا کرتے تھے۔ تو زبان اپنی تھی، کسی کا دینا نہیں آتا تھا، بے نقد سنا کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے، اپنی بھڑاس نکال لیتے تھے۔ تو یہ اس کا پورا پس منظر جو آپ نے بیان کرنا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، اگلا جملہ دیکھیے، تیل ختم ہونے سے پہلے چراغ جھل ملاتا، ٹمٹماتا اور لو بیٹھنی شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہو گئی ہے، ادھر بٹن دبایا ادھر گھپ اندھیرا۔ اب یہ جملہ بظاہر آسان لگ رہا ہے، اور اگر آپ نے سبق پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس جملے کا مفہوم بیان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے، مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں موجود اس جملے سے مصنف فرحت اللہ بیگ کی مراد آج کل کی زندگی ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مولوی وحید الدین سلیم کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پہلے زندگی چراغ کی مانند ہوا کرتی تھی، جس طرح چراغ میں آہستہ آہستہ تیل جلتا، چراغ روشنی دیتا رہتا، تیل کم ہونے پر چراغ کی روشنی بھی کم ہو جاتی، وہ ٹمٹمانے لگتا اور بجھ جاتا۔ یہی حال انسانی زندگی کا بھی تھا۔ ایک انسان لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کے مدارج طے کرتے ہوئے بیمار ہو جاتا اور پھر اس کی زندگی آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف بڑھ جاتی، درجہ بدرجہ اس کی زندگی ختم ہوتی جاتی۔ اب کیا ہے کہ زندگی بجلی کے لیمپ کی مانند ہو گئی ہے، جس طرح بٹن دبانے سے لیمپ بجھ جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کو بھی اچانک موت آ جاتی ہے۔ یعنی ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، فلاں شخص کی اچانک وفات ہو گئی، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بجلی کا بٹن بند کر دیا جائے اور لائٹ آف ہو جائے،
بجلی یعنی چلی جائے یا پھر لیمپ بجھ جائے یا پھر بلب بند ہو جائے. تو یہ آج کل کی حقیقت ہے. جی یہ تھا تیسرا جملہ. آگے چلتے ہیں اگلے جملے کی جانب. جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا. مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں مصنف فرحت اللہ بیگ مولوی صاحب کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جیسے علم و ہنر میں آگے بڑھتے گئے ویسے ہی ان کا دل بھی تنگ ہوتا گیا. جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنا ہی یعنی جتنا وہ زیادہ لکھنے لگے, قلم میں روانی سے مراد جتنا زیادہ لکھنے لگے اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا اتنے ہی وہ کنجوس ہوتے چلے گئے. دل تنگ ہونا محاورہ ہے, کنجوسی کی حد میں داخل ہو جانا, کسی پر خرچ نہ کرنا. تو نگاہ وسیع ہونا یعنی بہت زیادہ امیری کے معنوں میں بھی آتا ہے, وسعت نظری کے معنوں میں بھی آتا ہے, تحریر کے معنوں میں بھی آتا ہے, ٹھیک ہے جی, علم و ہنر میں آگے بڑھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو نگاہ وسیع ہونا یعنی ادب پر گہری نظر ہونا, یہ اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوتی گئی یعنی جیسے علم و ہنر میں وہ آگے بڑھتے گئے ویسے ہی ان کا دل بھی تنگ ہوتا گیا, یعنی وہ جتنا زیادہ لکھنے لگے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا اتنے وہ کنجوس ہوتے چلے گئے. جی یہ تھا جملہ. اسی طرح آگے چلتے ہیں اگلے جملے کی جانب. مگر میری زبان کب رکتی ہے. مصنف کہہ رہے ہیں میری زبان کب رکتی ہے. میں نے کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں, بسم اللہ کیجئے, مر جائیے, مضمون میں لکھ دوں گا. یہ سبق کے بالکل آغاز سے ہی لیا گیا ہے, یہ جملہ ابتدائی جملہ ہے. مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں مصنف فرحت اللہ بیگ بیان کرتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ اسٹیشن پر یہ گلے ملنے والے اجنبی کون ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں مولوی نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ انہیں میرے جیسا شاگرد ملا جس نے ان کا نام زندہ کر دیا, اور اس بات پر افسوس کرنے لگے کہ انہیں میرے جیسا کوئی شاگرد نہیں ملا جو ان کے مرنے کے بعد اسی انداز میں ان کا احوال لکھتا. یہ سن کر میری زبان کب رکتی تھی. میں نے بھی فوراً کہہ دیا کہ بسم اللہ کیجئے, آپ مر جائیے, آپ پر مضمون میں لکھ دوں گا. چنانچہ ان کی وصیت کے پیش نظر مجھے یہ مضمون لکھنا پڑا. تو یہ جملہ وہیں سے لیا گیا, اس کی وضاحت, اس کا پس منظر آ گیا. آگے چلتے ہیں. خشک سالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کتھے بھرنے کی فکر میں رہے. اب دیکھیں خشک سالی یعنی قحط سالی یعنی فاقہ کشی, ایک طرح سے غربت کہہ لیں. مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں مصنف فرحت اللہ بیگ بتاتے ہیں کہ چونکہ مولوی صاحب نے مشکل وقت دیکھا تھا اس لیے وہ مفلسی کے ڈر سے پیسے جوڑتے رہتے تھے, غربت کے ڈر سے پیسے اکٹھے کرتے رہتے تھے. انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ان کی نوکری کب تک رہے گی اور کب نکال دیے جائیں گے, اس لیے انہوں نے کافی جمع پونجی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. آہستہ آہستہ یہ کفایت شاری, یہ بچت کنجوسی کی حد میں داخل ہو گئی اور وہ کنجوس ہو گئے. پیسے خرچ کرنے سے وہ گھبراتے تھے. جی تو کتھے بھرنے کی فکر میں رہے یعنی جمع کرنے کی فکر میں رہے, ذخیرہ اندوزی کرتے رہے, جمع کرتے رہے. تو یہ اس کا جملہ تھا اور اس کا پس منظر. عزیز ساتھیوں, امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے. اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. اللہ حافظ.